Ya Ali Madad. Otherwise, Rai Abu Ali Missionary, wise number 794. ستگر کہہ رہے ایمان راکھ سو تو چھوٹ سو، گر کہتے ہیں پکارے، اے ساتھی دسوند جے جو ان دور تھیلا جو پائے بھائی دور تھیلا جو پائے، مولانا حضرت امام پہ صلوات پڑھو مومنو اللہم زندہ رہو۔ اللہ تعالیٰ کے نبی نے فرمایا کہ خدا تعالیٰ کی سب سے بڑی نعمت اگر کوئی ہے تو وہ ایمان ہے۔ جب خدا کسی پہ راضی ہوتا ہے تو اس کو اپنا رستہ دکھاتا ہے۔ میں کبھی کبھی واضح میں کہتا ہوں، پرائیویٹلی بھی کہا کرتا ہوں کہ ہر آدمی اپنے گھر کے اندر کسی شخص کو آنے کی اجازت دیتا ہے جو اس کے دوست ہیں، رشتے دار ہیں، چاہتے ہیں۔ دشمن کو اپنے گھر آنے کی آدمی اجازت نہیں دیتا۔ خداوند عالمین جب کسی پہ راضی ہوتا ہے تو اس کو اپنے گھر کا رستہ بتاتا ہے، اس کے دل کے اندر اس بات کی خواہش پیدا کرتا ہے کہ وہ خدا کے گھر پہ جائے۔ سب سے بڑی اور اعلیٰ درجے کی جو نعمت ہے تو وہ خدا کے اوپر اعتقاد ہے، یعنی خدا ہے اس بات کا ایمان رکھا جائے۔ اب یہ ایمان کہ خدا ہے، اس کو ہم اپنی لائف میں کس طرح سے ڈالیں؟ ہم کو پیاس لگی، ہم نے پانی تو رکھ لیا اپنے سامنے، لیکن پینا چاہیے۔ تو خدا تعالیٰ نے اس کا رستہ بتایا کہ تم نے اگر میرے اوپر اعتقاد رکھا، ایمان رکھا، تو اس کو عمل کس طرح سے کرو۔ تو اس کے لیے سیکریفائس کی بات آئی۔ اب دنیا کے کوئی بھی مذہب کی اسٹڈی کرو تو آپ کو اس میں بعض ایسی چیزیں ملیں گی کہ جو ہر مذہب میں کامن ہے۔ اس میں ایک تو یہ کہ خدا کے اوپر اعتقاد ہے۔ میرا مطلب مذہب سے ان آسمانی دینوں اور مذہبوں کا ذکر کرتا ہوں کہ جو خدا کے نبی لے کے آئے۔ میں ان مذہبوں کو مذہب نہیں مانتا کہ جو لوگوں نے پیدا کیے۔ مثال کے طور پہ آپ ہی کے اس ملک کے اندر 2-4 مہینے پہلے کوئی ایک رجنیش کر کے پیدا ہوا، اس نے کتنی ملکت اکٹھی کی اور نکلا کیا، انجام کیا آیا۔ اس طرح سے دنیا میں بہت سے ایسے دھرم پیدا ہو جاتے ہیں، ملاؤں میں، مولویوں میں، رشیوں ملیوں میں، اور بعض ہماری جماعت میں بھی ایسے لوگ پیدا ہو جاتے ہیں۔ بہت برس پہلے کی بات کرتا ہوں، امام سلطان محمد شاہ صلی اللہ علیہ کا زمانہ تھا۔ ایک بھگت صاحب شاہ کو جلدی سو جا رہے، صبح جماعت کھانے میں آ گئے۔ 9-10 بجے نہا دھو کے کپڑے پہن کے وہ باہر نکلے، کام دھندا کچھ نہیں تھا۔ گھروں میں جا رہے ہیں، اماں، بہن، بیٹا، یہ مدد، آؤ آؤ بھگت صاحب آؤ۔ اس کو بٹھا گئے، چائے پلا گئے،
ناشتہ کھلا رہے ہیں. پھر بولے دیکھو نا فاطمہ بھائی، میرے کو مولا رات کو آئے سپنے میں اور مجھے کہا کہ فاطمہ بھائی کو کہنا تمہارے اوپر کوئی تکلیف آنے والی ہے. عورتوں کا دل تو آپ کو معلوم ہے، اور وہ بھی 50 برس پہلے کی عورتیں ڈر جانے کی چاہیے. بھگت صاحب کیا ہونے والا ہے یہ مت پوچھو، لیکن بھگت صاحب کیا کرو، تم ایسا کرو تھوڑی سی قربانی کرو، تم ایک بکرے کی قربانی کرو. لیکن بھگت صاحب بکرا کا سلا اس کا بندوبست میں کر دوں گا. اچھا 2, 5, 10 روپے جو کچھ بھی سودا ہو جا رہے ہیں دال سے لے ہو جا رہے ہیں. اب یہ بھگت کا کام یہی تھا. اب اس کو اپنا اڈا بھی تو جمانا ہے نا کہ میں عبادت کرتا ہوں، بندگی کرتا ہوں، میں بڑا ہوں. یہ کیا کرے؟ آج کدھر کراچی کے اندر باغیچے کا جماعت خانہ کھڑا ہے، یہ تو نوا جماعت خانہ، اسی جگہ کے اوپر پرانا جماعت خانہ تھا. بیٹھی منزل تھی، پیلے رنگ کا کلر تھا وہ جماعت خانے کا. شاید کوئی بڑی عمر کے لوگوں کو یاد ہوگا جو کراچی والے ہیں. اس جماعت خانے کی پچھلی طرف ایک درخت تھا، اور یہ درخت کے اوپر بھگت صاحب پروڑیے چڑھ جانے اور اپنے پاؤں باندھ کے درخت کے ساتھ اونڈا لٹک گئے. بس پریکٹس ہو گئی تھی. ایک دن ایسا ہوا کہ کوئی لمبے قد کی عورت تھی، وہ پروڑیے جماعت خانے آتی تھی پچھلی طرف، اور بھگت صاحب شاید کوئی چھوٹی نیچی ٹہنی کے ساتھ بندھے ہوئے تھے، تو وہ عورت کا سر اس بھگت کے سر کے ساتھ ٹکرایا. شور پکائی، چور چور، بھوت بھوت، لوگ اکٹھے ہو گئے. لالٹینیں آ گئے، والنٹیئر آ گئے، آدمی آ گئے. اب پاؤں بندھے ہوئے تھے نا، جلدی سے تو کھل نہیں سکتے تھے. اتنی دیر میں تو لوگ آ گئے. لالٹینوں نے بیٹری کے اندر روشنی میں دیکھا تو یہ تو فلانے آدمی ہے. چلو اس کو، عورت کو یہ خیال اپنے دل میں ہوا کہ کوئی چور لاگو کے بھوت تو نہیں تھا. یہ بات ہوتے 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 حضرت امام سلطان محمد شاہ کے حضور میں پہنچی. اب وہ بھگت صاحب کو دھکا بھی خوب ملا، شرمندہ ہوا. کچھ دنوں کے بعد بیت الخلا کی مہمانی تھی. مولا فرمایا کہ سلطان محمد شاہ کی عادت تھی، پوچھا کرتے تھے تمہیں کچھ ملا، عبادت میں کچھ حاصل کیا، دل کی خوشی ملی، عبادت کے اندر تمہیں پسینہ آیا، عبادت میں کچھ نظر آیا، جس کو کچھ بھی ایسا فائدہ ہوا ہوگا کہ اس نے نور دیکھا ہے، ہاتھ اونچا کرو. تو یہ بھگت صاحب پیچھے بیٹھے تھے 2-4 لائنوں کے بعد، اس نے بھی ہاتھ اونچا کیا. امام سلطان محمد شاہ کا دیکھ کر فرمایا تم نے کیا دلی کا بچہ دیکھا؟ ایسے اس کا ہاتھ گر گیا. دنیا میں دمبی آدمی، دمبی کہتے ہیں فریبی کو، ہر قوم کے اندر ہے. دوسروں کے ایمان سے کھیلنے والے ہر قوم کے اندر ہیں. اپنوں سے بھی ہمیں نپٹنا ہے، غیروں سے بھی نپٹنا ہے. ہر زمانے کے اندر تمام نبیوں کی لائف آپ پڑھو، اماموں کی لائف پڑھو، تو ہمیں یہ نظر آتا ہے کہ ہر زمانے کے اندر ہر نبیوں اور اماموں کے خلاف انہی کے لوگوں میں سے آدمی کھڑے ہوتے ہیں کہ جو نبی کا یا امام کا سامنا کرتے ہیں، دشمنی کرتے ہیں. اس قسم کے لوگ ہماری جماعت میں بھی ہوتے ہیں جو لوگوں کا ایمان خراب کرتے ہیں. یا تو اس کا ایک مقصد خود غرضی ہوتا ہے جس کو ہم سوارتھ کہتے ہیں،
یا اس کا مطلب کچھ اور ہوتا ہے. کوئی اس کے لیے میں زیادہ ڈیٹیلز یا وضاحت کرنا نہیں چاہتا. میں ایک مشنری ہوں، الوائز ضرور ہوں لیکن میں مشنری ہوں. مشنری کا مطلب داعی ہوتا ہے، یعنی میں دنیا میں کہیں بھی جاؤں، اگر ہالیڈیز کے اوپر بھی جاؤں تو میں 24 گھنٹے مشنری ہوں. کیا ہے میرا مشن؟ لوگوں کو خدا کا راستہ بتانا، یہ میرا مشن ہے. میں غیروں کے پاس بھی جاتا ہوں جو اسماعیلی نہیں، اپنی اسماعیلی مذہب کے اندر جماعت خانہ میں واضح کرتا ہوں میرے مولا کی رحمت ہے، شکر الحمدللہ. لیکن میں غیروں کے پاس بھی جاتا ہوں. میں ان لوگوں کے اندر جا کے میں نے واعظیں کی ہیں اور ان واعظوں کے اندر ایمان کی شناخت بتائی ہے. میرا یہ فرض ہے کہ میں جماعت کو اندرونی بیرونی چیزوں سے واقف کار کروں، ہوشیار کروں. دنیا کے اندر ایسے جو لوگ ہوتے ہیں کہ جو دوسروں کا ایمان خراب کرتے ہیں، ان سے ہمیشہ بچے رہو. یہ فرماتے ہیں کہ ایمان ثابت رکھو. ثابت مینز کمپلیٹ. ادھورا ایمان بھی ہوتا ہے. ایمان کے بہت سے درجے ہیں. کسی میں 1% ہوتا ہے، کسی میں 20% ہوتا ہے، کسی میں 60% ہوتا ہے. ایمان کی پرسنٹیج ہے. ایمان جو ہے جب وہ کامل ہو جاتا ہے، ایمان جب کمپلیٹ ہو جاتا ہے، 100% 100% ہو جاتا ہے، تو اس ایمان کے اندر سے نور پیدا ہوتا ہے. اسی کو عشق کہا گیا. یہ عشق الہی ہے، یہ عشق حقیقی ہے. اور عشق جب پیدا ہوتا ہے کہ دنیا کی کوئی طاقت اس آدمی کے ایمان کو خراب نہیں کرتی. کبھی وہ عن الحق کے درجے پہ پہنچتا ہے، جیسے کہ منصور الحلاج تھا. ایمان کامل ہونا چاہیے. ایمان میں نے آپ کو عرض کی کہ ایمان کا مطلب کیا کہ خدا کو ماننا. یہ ایمان اور یقین کہ خدا ہے، یہ جتنی بھی دنیا خلقت وغیرہ بنی ہے خدا کے بغیر نہیں بنی. خدا تعالیٰ کی اوپر ایمان رکھنا ہماری فطرت میں داخل ہے، کیونکہ ہم کمزور ہیں. دنیا میں ایسا ایک بھی انسان پیدا نہیں ہوا آج تک کہ جس آدمی کی ہر مراد، ہر خواہش اور اچھا پوری ہوئی ہو. ایک بھی نہیں. خدا نے جب سے دنیا بنائی ایسا ایک بھی انسان نہیں ہوا کہ جس کی ہر چیز پوری ہو جائے جو وہ مانگتا ہے یا کہتا ہے. حالانکہ ایسے انسان دنیا میں بہت ہوئے کہ جن میں یہ طاقت تھی کہ وہ جو چاہیں تو کر سکتے ہیں، مگر جب وہ اتنی طاقت والے لوگ جو تھے انہوں نے کبھی اپنی مرضی نہیں کی. میں کیا کہنا چاہتا ہوں آپ سمجھو. دنیا میں کوئی ایسا انسان پیدا نہیں ہوا کہ اس کی ہر اچھا پوری ہو رہی، مگر ایسے انسان ہوئے کہ جو چاہتے ہو سکتا تھا، ان کی ہر اچھا پوری ہو سکتی تھی. مگر ایسے انسانوں نے کہ جن میں یہ طاقت تھی کہ ان کی ہر اچھا پوری ہو سکے، انہوں نے کبھی کوئی اچھا نہ کی. انہوں نے اپنے آپ کو خدا کی مرضی کے سپرد کر دیا. پھر فرق کو سمجھو. بڑی باریک چیز ہے کہ جن میں اپنی من کی مراد پوری کرنے کی طاقت تھی انہوں نے کوئی مراد مانگی ہی نہیں. انہوں نے اپنے آپ کو خدا کی مرضی کے اधीन کر دیا. یہ عشق ہے. وہ اپنی مرضی سے کچھ نہیں کرنا چاہتے، اس کی مرضی چاہتے ہیں جو ان کا محبوب بن جاتا ہے. محبت کے اندر طلب نہیں ہوتی، محبت میں ڈیمانڈ نہیں ہوتی میرے کو ایسا کر دے، میرے کو ایسا کر دے.
ہم تو خدا تعالیٰ کو دن رات آرڈر کرتے رہتے ہیں، دیکھ مجھے پیسہ چاہیے، یا مولا میری اولاد اچھی کر دے، یا مولا مجھے تندرستی دے، یا مولا یہ بینک مینیجر ہے نا اس کے دماغ پہ بیٹھ کے مجھے ادھار دے دے، یا مولا میرے بنگلے بنا دے۔ ہم تو ہر وقت مولا کو ایک نوکر کی طرح بھگاتے رہتے ہیں، لیکن ہم نے کبھی نہ خیال کیا میں دعا مانگنے کے خلاف نہیں ہوں، کیونکہ دعا کو مانگنا خود خدا تعالیٰ نے اور نبیوں نے ہم کو سکھایا ہے کہ تم دعا مانگو۔ اب دیکھو دعا مانگنا اور چیز ہے، آرڈر کرنا اور چیز ہے۔ آپ جو دعا مانگتے ہو وہ کس طریقے سے مانگتے ہو؟ بھیک مانگتے ہو کہ آرڈر کرتے ہو؟ ایک بھکاری کسی بڑے سیٹ کو مرسیڈیز میں سے نکلتے ہوئے دیکھے تو اس کو عاجزی کر کے کہے سیٹ خدا کے لیے کچھ مدد کرو، منہ بنا لے، نمالا کرے، آنکھیں معصوم کر ڈالے تو اس کو رحم آ جائے، چلو 1-2 روپے کچھ دے دے۔ لیکن ایسے فقیر بھی ہوتے ہیں، ایسے 5 روپیہ کر۔ تو ہم کون سی قسم کے ہیں؟ ہماری دعا کا طریقہ کیا ہے؟ آرڈر کرنا ہے کہ یا ہم خدا تعالیٰ کے پاس بھیک مانگتے ہیں؟ ایک بڑے بزرگ تھے، یہ بڑے بزرگ بچپن کے اندر ایک دوست کے ساتھ بہت ان کا تعلق تھا، ساتھ پڑھے تھے، ساتھ کھیلے تھے، دوستی کی، پیار کرتے تھے۔ جوان ہوئے تو یہ جو بزرگ تھے ان کو مذہب لگ گیا اور وہ آدمی پیسے والا بن گیا، بیپاری بن گیا، بہت دولت کمائی۔ بہت برسوں کے بعد یہ جو بزرگ تھے ان کی عبادت کے، ان کی کرامات کے جو چرچے ہونے لگے تو پھیلتے پھیلتے یہ آدمی کے کان میں پہنچے کہ ارے یہ تو میرا بچپن کا دوست۔ اس کے دل میں بڑی خوشی ہوئی، بچپن کی چیزیں یاد آ گئی، سفر باندھا اور یہ شیخ مالدار یہ اپنے اس بزرگ کو ملنے گیا۔ دیکھا تو مٹی کی جھونپڑی تھی، پتوں کی چھت تھی، ارد گرد میں مٹی اڑتی تھی، کچھ پرچند درخت بھی تھے، لیکن لوگ بہت تھے ان کو ملنے کے لیے آئے تھے۔ یہ بھی لائن میں کھڑا ہوا، جب یہ دروازے کے اندر گیا تو اس بزرگ نے جو آنکھ اس پہ ڈالی تو فوراً خوش ہو گئے، اپنی وہ گدی کے بیٹھنے والی تھی اٹھے، ان کو گلے لگا رہا ہے، اتنے برسوں کے بعد آج ہماری ملاقات ہوئی، سارا بچپن یاد آ گیا۔ باقیوں سبوں کا کام کاج کر کے ان کو کہا بھی تم رخصت ہو جاؤ، دوست کو بٹھایا، خوب باتیں کی، پرانی باتیں یاد آئیں، 1-2 رکھا اس کو دل مہمان کے طور پہ۔ اس نے 2-3 دن کے بعد کہا کہ شادی میں جانا چاہتا۔ اچھا، وہ زمانے کے اندر موٹر گاڑیاں تو تھی نہیں، پاؤں سے لوگ سفر کرتے تھے، اور یہ چونکہ اکیلا ہی آیا تھا تو اس کو کوئی خاص، چونکہ بہت دور بھی نہیں رہتا تھا، ایسا کوئی خاص اس نے سواری وغیرہ کا انتظام نہیں کیا تھا۔ تو یہ جو بزرگ فقیر دوست تھے اس کو جاتے وقت ایک چھوٹی سی گٹھڑی دی، کہا دوست اس کے اندر کھانے پینے کی کچھ چیزیں ہیں، رستے میں کام آئی، کہتے کوئی ضرورت نہیں لے۔ گٹھڑی قبول کی اور پھر ہاتھ باندھ کے، بزرگ تھے، عابد تھے، بھلے یہ پیسے والا تھا اور دوست تھا لیکن عزت کرتا تھا۔ کہا کچھ نصیحت کرو شاہ صاحب، کچھ نصیحت کرو۔ کہتے بھائی دوست، نصیحت یہ کرتا ہوں کہ خدا کو اپنے سے بڑا سمجھو۔ مسلمان تھا نا،
آنکھیں چل گئی. کیا کہتے ہیں خدا تعالیٰ کو؟ تو زمین و آسمان کا پیدا کرنے والا. آپ سمجھتے ہیں کہ میرا ایمان خراب ہے؟ تو نہیں، ایسا نہیں ہے. میں سنو میں کیا کہتا ہوں. خدا کو اپنے سے بڑا سمجھا، لیکن کبھی نہیں سمجھنا تو اپنے برابر سمجھنا، اپنے سے چھوٹا مت سمجھنا. تھوڑا ناراض ہو گیا کہ آپ کے خیال میں میرا ایمان برابر نہیں. دیکھو میں نے نصیحت کی ہے، تم نے مانگی. خدا کو اپنے سے بڑا سمجھنا. اگر بڑا نہیں سمجھنا تو اپنے برابر ضرور سمجھنا، لیکن اپنے سے چھوٹا نہیں سمجھنا. اس کو مزہ تو نہ آیا، سلام دعا کر کے چلا گیا. چلتے چلتے دوپہر ہوئی، کوئی ایک سایہ وغیرہ دیکھ کے درختوں کا نیچے بیٹھا، وضو کیا، نماز پڑھی، ہاتھ منہ دھو کے اس نے سوچا کہ چلو کھانا تو کھائیں. بیٹھ کے گٹھڑی کھولی تو بڑا حیران ہوا. تھوڑا گڑ تھا اور 3 روٹیاں تھیں. ایک روٹی گیہوں کی تھی، گھی لگا ہوا تھا، پراٹھے کی طرح خوشبو آ رہی تھی. ایک روٹی مکئی کے آٹے کی تھی، سوکھی تھی. تیسری روٹی گیہوں کے اوپر جو چھلکا ہوتا نا بھوسا، اس بھوسے کی روٹی تھی. بڑا تعجب ہوا کہ بھلا یہ 3 الگ الگ قسم کی روٹیاں. بھوسے کی روٹی تو ویسے بھی لوگ بناتے ہی نہیں، مگر اس نے مجھے بھوسے کی روٹی کیوں دی؟ اب یہ سوچ رہا تھا کہ ایک فقیر آ گیا، ایسے خدا کے لیے 2 دن کا بھوکا ہوں، خدا کے نام پر مجھے کچھ دو. اس نے فوراً سوچا یہ گیہوں کی گھی لگی ہوئی روٹی تو بڑی مزیدار ہے، یہ ایک طرف رکھ لوں. ایک روٹی تو پوری نہیں ہوگی. دوسری جو مکئی کی روٹی ہے یہ بھی کھائی جا سکتی ہے، لیکن یہ بھوسے کی روٹی کون کھائے گا؟ یہ اٹھا کے فقیر کی جھولی میں ڈال. اس نے ہاتھ پکڑ دیا. فقیر نے جب اس کے ہاتھ سے جھولی میں روٹی لے لی تو اس کا ہاتھ پکڑ دیا. ایسا کر کے دیکھا تو اس نے کپڑا ہٹایا. یہ تو وہی دوست تھا، اس کا پیچھے پیچھے چلا آتا تھا. بیٹھ گیا. بول تو کہو تو میں نے تمہیں کیا کہا تھا کہ خدا کو اپنے سے بڑا سمجھو. کبھی بڑا نہیں سمجھنا تو اپنے برابر ضرور سمجھو، لیکن اپنے سے چھوٹا نہیں سمجھنا. تم نے من میں خیال کیا یہ گھی والی روٹی تو بڑی مزیدار ہے، یہ اللہ کے نام پہ کائے کو دینی. اور یہ جو مکئی کی روٹی بھی کھانے جیسی ہے، تو تم چھلکے والی روٹی جو نہیں کھا سکتے ہیں تو دی. اب مجھے بتاؤ خدا کو تم نے اپنے سے نیچا سمجھا، اپنے برابر سمجھا کہ اپنے سے بڑا سمجھا؟ پاؤں پڑ گیا. اگر تم نے خدا کو اپنے سے بڑا سمجھا ہوتا تو تم گیہوں کی روٹی دیتے. میں اللہ کو وہ چیز دوں جو سب سے پیاری ہے، اچھے سے اچھی چیز. لیکن کبھی تم برابر کے سمجھتے تو کم از کم یہ مکئی کی روٹی دیتے. لیکن تم نے خدا کو اپنے سے ہلکا سمجھ کے یہ ہلکی روٹی دے دی. ایمان کے درجے ہیں، ایمان کے بہت درجے ہیں. ہم کس درجے کے اوپر ہیں اس کو ذرا آرام سے بیٹھ کے اپنے من میں دیکھو. جس طرح آدمی بینک بیلنس دیکھتا ہے نیا چیک لکھنے کے لیے، اس طرح سے اپنی فائل نکال کے اپنے ایمان کا بھی حالت دیکھ لو، کریڈٹ میں ہے کہ ڈیبٹ میں ہے، اور اگر کریڈٹ میں ہے تو کتنی کریڈٹ ہے. بڑا چیک لکھ سکتے ہو. ایمان راکھ سو تو چھوٹ سو، گرو کہے سے پکار. ساچی دشمن دے آل جو અને دور تھی لاگ جو پائے. ایک ایمان رکھو پکا مضبوط کامل ایمان کہ چاہے کچھ بھی ہو جائے ایمان ڈگے نہ. کوئی بھی آدمی آ کے ہم کو اپنے حاضر ایمان کے لیے کوئی گڑبڑ کی بات کہہ دے اور ہمارا ایمان ہٹ جائے
تو اب مجھے بتاؤ کہ ہمارا ایمان تو ایک بچے جیسا بھی نہیں رہا. ایک چھوٹے بچے کو کہ جس کی ماں بڑی بدصورت ہو گئے، اس بچے کو بلا کے کہو کہ دیکھ تیری یہ ماں ہے نا بڑی بدصورت ہے، یہ دیکھ یہ ایک خوبصورت بھائی ہے، یہ تیری ماں ہے. اب مجھے بتاؤ کہ وہ بچہ اپنی بدصورت ماں کو چھوڑ کے خوبصورت عورت جو اس کی ماں نہیں اس کو اپنی ماں قبول کرنے کو تیار ہوگا؟ اس بچے کو اپنی ماں کی خوبصورتی بدصورتی کے ساتھ کوئی تعلق نہیں، اس کو تو اپنی ماں کے ساتھ خون کا رشتہ ہے، محبت ہے. اس کی ماں اگر قد روپی ہے، بدصورت ہے، سب کچھ ہے، بیمار ہے، کچھ بھی ہے، اس کی ماں ہے، اور وہ کسی قیمت پہ اس کو کسی اور خوبصورت یا مالدار ماں کے ساتھ تبدیل کرنے کو تیار نہیں. ہمارا ایمان اس بچے جتنا ہے. ذرا سی کوئی ہم اپنے مذہب کے خلاف میں یا اپنے ایمان کے خلاف کچھ بات سنتے ہیں تو ہمارا ایمان دگو مگو ہو جاتا ہے. ایمان دگو مگو ہو جاتا ہے کیونکہ ایمان مضبوط نہیں. ہم نے ابھی تک اپنے ایمان کی اپنے مذہب کی شناخت نہیں کی. ستگور کہہ رہے سونا ویچی ساجن ویجیے انمتی تیرے مول و ساجن کے ماں چھوڑیے بھائی لوکاں کے بول بھائی لوکاں کے بول. تمہارا جو مرشد ہے وہ ایسا ہے کہ سونا اگر تمہارے گھر میں ہے وہ کبھی تم نے قربان کیا اور مولا جیسا تم نے ساتھی ساجن ڈھونڈا، موتیوں کے توڑنے کے لائق تمہارا ساجن ہے، اس کو تم لوگوں کے بول مارنے سے مینے مارنے سے چھوڑ دو گے؟ کوئی بھی غیر قوم کا آدمی آ کے تمہارے پاس اس قسم کی باتیں کر جائے بس ہمارا ایمان ہل جائے. ہمارا ایمان مضبوط ہونا چاہیے. ہم اسماعیلی مذہب کے طریقے کے اندر اپنے دودھ پیتے بچے کو ہم ایمان سکھاتے ہیں. ہماری جماعت میں ایسی مائیں ہیں کہ جب وہ پریگننٹ ہوتی ہیں تو وہ دعا پڑھتے وقت پیٹ کے اس بچے کی دعا کی نیت بھی کرتی ہے. بچہ جو پیٹ میں ہے اس میں جیو آ گیا ہے تو کہتی ہیں یا مولا میں یہ دعا پڑھتی ہوں اس میں میرا بچہ بھی ساتھ شامل ہے، تو اس کو بھی دعا پڑھنے کا لابھ ملتا ہے، ثواب ملتا ہے. نیاز پیتی ہیں تو اپنے اس پیٹ کے بچے کی نیت ساتھ کرتی ہیں. ہر مذہب کے کام میں اس بچے کا جو شامل حال ہو جانا ہوتا ہے تو اس کی روح کو اس تمام نیکی اور عبادت کا ثواب ملتا رہتا ہے. بچہ جو پیٹ میں ہے وہ ماں کے خیالات سے واقف ہے. ماں کا دماغ اور بچے کا دماغ بندھا ہوا ہے، وائرز ہے، اندر کمیونیکیشن جاری ہے. اگر ماں غمگین ہو جاتی ہے تو بچہ غمگین ہو جاتا ہے، اگر ماں خوشی ہے تو بچہ بھی خوشی ہے. اور اگر ماں اپنے بچے سے باتیں کر رہی ہے تو وہ سنتا ہے اور اس کے برین میں ریکارڈ ہوتا ہے، اگرچہ وہ بول نہیں سکتا، جواب نہیں دیتا. مگر ایسی دنیا کی ہستیاں بھی ہیں کہ جو ماں کے پیٹ میں بولتے ہیں. حضرت مریم علیہ السلام جب عیسیٰ علیہ السلام ان کے پیٹ میں تھے تو فرماتی ہیں کہ یہ مولود، یہ بچہ میرے سے باتیں کرتا ہے. اسی طرح سے ہمارے پاک رسول اللہ کی جو ماں تھی حضرت آمینہ، ان کی بھی حدیث ہے کہ محمد جب میرے پیٹ میں تھے تو فرشتوں کو میں دیکھتی تھی
اور محمد میرے سے باتیں کرتے تھے. دنیا میں اس قسم کی ہستیاں ہیں، لیکن ہر ماں اگر یہ سمجھ لے تو ایمان تو اس بچے کو ماں کے پیٹ میں سے ملتا ہے. ہم اپنے مذہب کے اندر اپنے بچوں کو اسماعیلی مذہب سے مستقیم کرنے کے لیے چھوٹی عمر سے اس کو اچھا اسماعیلی بنانا چاہتے ہیں. ہر اچھی ماں، خصوصاً ماں میں اس لیے زیادہ کہہ رہا ہوں کہ بچے کے چند پہلے برس عمر کے ماں ہی کے ہاتھ میں رہتے ہیں. اس کو ہر روز نیاز پلاتی ہے اور خود بھی کبھی ہر روز جمع خانے نہیں جا سکتی پریگنینسی کے اندر تو نیاز روز پیتی ہے اور مولود کو پلاتی ہے. مولود ہوا تو نہیں لیکن ہونے والا ہے. اس طرح سے ہم چھوٹی عمر سے ایمان کی بنیادیں رکھتے ہیں. ہمارا مذہب طریقت کا مذہب، محبت کا مذہب ہے. بال پنانی مولا تو سلا دیجیے نہر لاگو شہنور درس سو کیا جانے گمار مٹھا شاہ سمرومت رونا. چھوٹی عمر سے مجھے تیرے سے محبت ہے یادی. اسماعیلی مذہب محبت کا مذہب ہے. بال پنانی پوری طریقے تو سے لاگی محبت لاگی تیرے سے اور الفت بن گئی ہے تیرے دروازے کے ساتھ. اب سر کٹے کہ رہے میں تو تجھے چھوڑ نہیں سکتا. جو بیمار ہیں، جو جاہل ہیں، جو نہیں سمجھتے ان کو کیا پتہ لگے کہ محبت کیا چیز ہے. حضرت امام سلطان محمد شاہ صلی اللہ علیہ نے فرمایا وہ لوگ تھے ہمارے پہلے اماموں کے زمانے کے اندر ایسے لوگ تھے کہ مذہب کی خاطر گردن کٹوا دیتے تھے اور اس معمولی طرح کٹواتے تھے جنہیں پگڑی اتر گئی. مطلب کیا کہ ڈرتے نہیں تھے بلکہ مرنے کے لیے خوشی ہوتے تھے. پگڑی اتر گئی، اس طرح سے گردن اڑ گئی. مذہب یہ رستہ روحانی رستہ ان کے لیے ہے جو اس روحانی رستے کے لیے قربانی کر سکتے ہیں. اور قربانی کاہے کی ہوتی ہے؟ ہمارے بد خیالوں کی قربانی، دنیا کی محبت اور خیالوں کی، دنیاوی جکڑ بندی کی، میاں بیوی کی، بچوں کی، عزت آبرو کی، تندرستی کی، مال دولت کی، یہ سب جو دنیا کے جنجال ہیں اس کی ہی تو قربانی ہم کو دینے کی بات ہے نا. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کے اندر ایک دفعہ لڑائی ہو رہی تھی. یہ لڑائی احد کی لڑائی تھی. مدینے کے باہر تقریباً 3 میل کے اوپر احد کا پہاڑ ہے اور پہاڑ کے پیچھے مدینہ ہے. جب احد کی لڑائی ہوئی تو رسول اکرم نے پہلے اپنے صحابیوں کو کہا کہ یہ لڑائی مدینے میں رہ کے لڑو، شہر کے اندر رہ کے لڑو. تو اصحابوں نے منع کیا کہ یا نبی گھر وغیرہ ٹوٹ پھوٹ جائیں گے، بیوی بچے ڈر جائیں گے، یہ جو لڑائی ہے باہر میدان میں نکل کے لڑی جائے. حضور نے سمجھایا لیکن صحابہ سمجھے نہیں. اچھا چلو باہر چلو. باہر نکلے تو یہ جو احد کا پہاڑ ہے اس کو اپنی پیٹھ کے پیچھے رکھ کے فرنٹ کے اندر اس طرح تمبو بنائے گئے کہ سامنے سے دشمن آوے اور لڑا جائے اور پیٹھ پر یہ پہاڑ رہے اور مدینہ اس کے پیچھے رہے اس کی حفاظت کے لیے. اب اس پہاڑ میں ایک درہ تھا، درہ کہتے ہیں پاس تھا. اس درے کے اوپر رسول پاک نے ایک آدمی کو جو اچھا مضبوط طاقت والا تھا، لڑنے والا تھا، اس کو 50 آدمی دے کے
فرمایا یہ درے کے اوپر بیٹھ جاؤ کہ اس طرف سے کوئی نہ آئے، مطلب کہ پیچھے سے دشمن حملہ نہ کرے۔ بھلے حضور نے فرمایا دیکھ کچھ بھی ہو جائے، لڑائی جیتی جائے یا ہاری جائے، میں جب تک پرسنلی تجھ کو نہ کہوں کہ تم آ جاؤ، تم درے کی جگہ چھوڑنا مت۔ بھلے سرکار یہ 50 تیر اندازوں کو تیر کمان کے ساتھ لے کے درے کی حفاظت میں بیٹھ گیا۔ رسول اکرم نے پھر ایک آدمی بھیجے، اس کو تلقین کی کہ دیکھ کچھ بھی ہو جائے، میں جب تک نہ بلاؤں تب تک درہ چھوڑنا مت۔ ارے سرکار نبی کریم کو تو پتا تھا، اس لیے اس کو اچھا پکا مضبوط کر دیا۔ لڑائی شروع ہوئی اور مسلمانوں نے لڑائی جیت لی۔ کافر جو آئے تھے مکہ سے بھاگنے لگے۔ جب وہ بھاگنے لگے تو مسلمانوں نے سمجھا کہ بدر کی طرح یہ لڑائی بھی جیتی گئی، بھاگ گئے، اپنے ہتھیار رکھ دیے اور کافروں کے جو تمبو تھے وہ لوٹنا شروع کر دیا۔ سامان اندر ہوتا ہے نا، لوٹنا شروع کر دیا۔ ابو سفیان نے دیکھا، ابو سفیان کافروں کا کمانڈر تھا۔ ابو سفیان نے دیکھا کہ مسلمان تو اب لوٹنے میں پڑے ہیں، کسی کے ہاتھ میں تلوار نہیں رہی۔ اس نے خالد بن ولید کو، اس وقت تک خالد بن ولید اسلام کے دشمنوں میں تھے، خالد بن ولید کو کہا کہ تم اس پہاڑ کے پیچھے سے حملہ کر۔ اس نے دیکھ لیا دور سے کہ وہ آدمی کے جو درے کی حفاظت کر رہا ہے اس کے آدمی بھی بھاگ چھوٹے، کیونکہ لالچ بڑی بری بلا ہے۔ جب مسلمانوں نے کیمپ لوٹنے شروع کر دیے دشمن کے، تو یہ درے پہ بیٹھے ہوئے 50 آدمیوں نے نیچے جو دیکھا کہ لڑائی تو جیتی گئی اور یہ لوٹ رہے ہیں، ہم رہ گئے ہیں، انہوں نے درہ چھوڑ دیا۔ رسول کی نافرمانی ہوئی، درہ خالی ہو گیا۔ خالد بن ولید پیچھے سے 50 آدمیوں کو لے کے اس درے میں سے پاس ہوئے اور نہتے مسلمانوں کے اوپر حملہ کر دیا۔ بہت سے کٹ مرے، کیونکہ ہتھیار تو تھے نہیں، ہتھیار اٹھانے سے پہلے ہی مارے گئے۔ جیتی ہوئی بازی مسلمان ہار گئے۔ اسی لڑائی کے اندر رسول اکرم کے 2 دانت شہید ہو گئے۔ میں نے آپ کو یہ مثال اس لیے دی، یہ 50 آدمیوں کو بار بار پکا کیا گیا کہ تم کسی بھی حالت میں، چاہے ہماری جیت ہوئے یا ہار ہوئے، تم درہ چھوڑنا نہیں۔ مگر لالچ نے ان کی ایمان کی آنکھیں بند کر دی۔ لالچ، اور وہ بھی دنیا کا لالچ، بہت بری والا ہے۔ کسی کو عورت کا لالچ، کسی کو مرد کا لالچ، کسی کو اولاد کا لالچ، کسی کو پیسے کا لالچ، کسی کو بڑائی کا لالچ، یہ انسان کو مذہب سے ہٹا دیتا ہے۔ جیتی ہوئی بازی ہار گئی۔ اور آج 1400-1500 سال تک آج اس بات کو ہو گئے، دنیا بھر کے ہسٹورینز جب اسلام کی ہسٹری لکھتے ہیں تو اس واقعہ کو لکھتے ہیں کہ مسلمان احد میں ہار گئے، ایک چھوٹی سی غلطی اور نافرمانی کی وجہ سے۔ پہلی نافرمانی یہ تھی کہ رسول فرمایا مدینہ کے اندر رہ کے تم لڑائی کرو، صحابہ نہیں مانے، اور پھر دوسری نافرمانی یہ ہوئی کہ وہ اپنی جگہ چھوڑ کے لوٹ میں پڑ گئے۔ یہی حال بعض دفعہ ہمارا ہو جاتا ہے۔ افریقہ کے ہندوستان یا پاکستان چھوڑ کے ہم لوگ ادھر آئے، رزق ڈھونڈنے آئے ہیں۔ کوئی اس لیے آئے ہیں کہ ان کی اولاد ادھر آ گئی، اب ہم اکیلے ادھر رہ کے کیا کریں، اس لیے ہم ادھر آئے۔ لیکن میجورٹی جو ادھر آئے افریقہ سے یا پاکستان سے یا ہندوستان سے، کینیڈا آئے، امریکہ آئے، کیوں آئے؟ ایمان ڈھونڈنے تو نہیں آئے، شہادت کی نظر سے بھی نہیں آئے، حضرت امام کا دیدار کرنے کے لیے بھی ہم نہیں آئے، ہم تو پیسے کے لالچ سے آئے ہیں۔
کہ ہم کو ادھر جا کے اچھی آمدنی ہو جائے گی، ایک ڈالر کے 10-12 ہندوستانی اور 14-15 پاکستانی روپے ملتے ہیں، تو کبھی 200-500 ڈالر مل جائیں گے تو 3-4 ہزار روپے ہو جائیں گے۔ بہت سے اس طرح سے آئے اور بہت سے اس نظر سے آئے کہ چلو بچے ادھر چلے گئے ہیں تو والدین کہتے ہیں ہم بھی چلے گئے۔ اب ہم ادھر آئے ہیں دنیا پرستی کے لیے آئے ہیں۔ اب جو ادھر آ کے ہم اپنے اس آبائی کہتے ہیں باپ دادا کے مذہب کو، کہ ہمارے باپ دادا نے کم از کم 500-700 سال سے اس مذہب کے اندر آنکھیں کھولی، اس مذہب میں مرے۔ ہمارے باپ داداؤں نے اپنے مذہب کے لیے بڑے دکھ اٹھائے۔ جب ہندوؤں میں سے اسماعیلی مذہب اختیار کیا تو بہت سے ہمارے باپ داداؤں نے جانیں دی ہیں، دکھ اٹھائے ہیں۔ بہت دور کی بات نہیں، آج سے 70 برس پہلے پنجاب کے اندر 1 لاکھ اسماعیلی گپتی تھے۔ وہ زمانے کا جو پنجاب تھا تو امبالہ سے لے کے تو راول پنڈی تک پنجاب تھا۔ پارٹیشن کے اندر یہ پنجاب آدھا ہو گیا۔ میرا شہر جو امرتسر ہے وہ ہندوستان میں چلا گیا، اور 30 میل دور جو لاہور ہے وہ پاکستان میں چلا گیا، بٹوارا ہو گیا۔ مگر اس وقت جو بالکل یونائٹڈ پنجاب تھا اور فرنٹیئر کا علاقہ راول پنڈی سے لے کے تو لنڈی کوتل تک جو یہ علاقہ تھا فرنٹیئر کا، ان سب جگہوں کے اوپر 1 لاکھ اسماعیلی گپتی تھے۔ خود میرے باپ اس زمانے کے اندر میرے دادا بھی گپتی تھے۔ گپتی کا مطلب یہ ہے ظاہر میں ہندو تھے، اندر اسماعیلی تھے۔ میرے ابا کا نام پنا لال تھا، میرے دادا کا نام بھگوان داس تھا۔ اسماعیلی مذہب کے اوپر میرا خود کا گھرانہ، میرے باپ دادا اس سمجھ کے زمانے سے قریباً 800 سال سے اسماعیلی رہے ہم لوگ، 800 سال سے چھپ چھپ کے اسماعیلی مذہب پالتے تھے، لوگوں کو پتہ نہیں لگتا تھا۔ جماعت خانہ ہم آپس میں کہتے تھے جماعت خانے چلو، لیکن جب ہم ہندوؤں کے پڑوس میں سے نکل کے جاتے تھے تو ہم ان کو کہتے تھے کہ ہم دھرم شالہ جاتے ہیں۔ اس چھپی ریت سے 800 برس پنجاب کے اسماعیلیوں نے اسماعیلی دین کو اپنے سینے کے ساتھ لگا کے رکھا۔ امام سلطان محمد شاہ نے 1918 کے اندر رات کو 12 بجے پنجاب فرنٹیئر کے 8 آدمیوں کو اپنے بنگلے بلایا پونا میں، فرمایا رات کو 12 بجے آنا۔ پنجاب کے یہ بزرگ جن میں خود میرے ابا شامل تھے رات کو 12 بجے اروڑا پیلس میں گئے۔ امام نے ان 8 آدمیوں کو رات کے 12 بجے سے لے کے صبح 3-4 بجے تک اپنے سامنے بٹھایا، سب حالات پوچھے، بہت سے فرمان کیے، بہت سی نورانی حالت ان کو بتائی، اپنا جلوہ دکھایا تاکہ ان کا ایمان مضبوط رہے، اور پھر فرمان کیا کہ دیکھو اس سیکرٹ کے طور پہ، سیکرٹ یعنی چھپ کے کام کرو، کسی کو پتہ نہ لگے۔ میں یہ چاہتا ہوں کہ وقت آ گیا ہے اب تم ظاہر کھلے مسلمان بن جاؤ، بڑے خدا کھلے مسلمان بن جاؤ اور مسلمانوں کے ساتھ ملو اور ان کو کہو کہ تم نو مسلم ہو، جماعت خانے جاؤ، دھرم شالہ نہیں کہو، ابھی اس کو جماعت خانہ کہو۔ اچھا، ایک کو پوچھا تمہارا نام کیا؟ خدا میرا نام ہری چند۔ اچھا تم آج سے عبداللہ بولو۔ یوں مولا نے ان 8 آدمیوں کے نام بدل ڈالے۔ میرے ابا کو پوچھا تمہارا نام کیا؟ کہ خدا میرا نام پنا لال۔ کہ تم آج سے علی بولو۔ تمہارے ابا کا نام کیا؟ کہ خدا بھگوان داس، لیکن اس کا نام عزیز رکھو، علی۔ میں ابو علی، علی بھائی عزیز، نام بدلے سکتے۔
इनको हिदायतें की कि अपनी जमात में जाके सब फैमिलियों में से जो एक मजबूत आदमी है उसको बुला के मेरा ये फरमान सुनाओ। एक तारीख तय की गई और उस एक तारीख को अंबाला से लेके लंबी कोतल तक 40,000 इस्माइली जाहिर हुए। यूं कहो कि 40,000 हिंदू मुसलमान हो गए। आगा खान ने 40,000 मुसलमान बनाए एक दिन, सब जगह जहां जहां ये इस्माइली थे। लाख में से कितने आए? 40,000 और बाकी 60,000 रह गए। धर्मशाला आते थे, यानी जमात खाने आते थे, वो 60,000 भी रोज आते थे, घर से नाम भी लेके आते थे, 10 मंद भी देते थे, अपने आप को ईमान का गुलाम समझते थे। घरों में ईमान की तस्वीरें रखी हुई थी कृष्ण की तस्वीरों के साथ। लेकिन लोक लाज समझे, लोगों के शर्म, कुटुंब कबीले की शर्म कि हम मुसलमान हो जाएंगे। ये 60,000 आदमी फरमान बरदारी न कर सके। मेरे अब्बा कहते हैं कि जब इमाम ने हमको जाने के लिए हुक्म फरमाया कि अच्छा अभी तुम अपनी अपनी जगह जाओ, तो फरमाया देखो तुम 8 आदमी पूना के रेलवे स्टेशन के सामने मुगल की रेस्टोरेंट है, वहां जाओ और वहां जाके तुम गाय का गोश्त खाओ। मेरे अब्बा कहते हैं हमारी सब के हवाइयां उड़ गई कि जिंदगी में कभी गाय का गोश्त खाना तो एक तरफ, कभी हमने उसका ख्याल भी न किया था, लेकिन इमाम का फरमान गाय का गोश्त खाओ। भले खुदा ये 8 के 8 आदमी पूना रेलवे स्टेशन के सामने रेस्टोरेंट में रात को 4 बजे गए और रात को 4 बजे ताजा ताजा गोश्त और कीमा मिलता है। एक बोटी मुंह में डाली लेकिन हलक से उतरती नहीं थी, मगर हुक्म था इसलिए आंख बंद करके चबाए बगैर उतर गया। इमाम का जो हुक्म होता है उसमें बड़े भेद होते हैं। मैंने जो बात कहनी थी वो अब कहता हूं। जब तक मैं आपको पिछली हालत न बयान करूं आप समझ नहीं सकते थे, इसलिए यह हिस्ट्री बयान करके अब मैं आपको कहता हूं कि हम लोग जो 1 लाख गुप्ती इस्माइली पंजाब में थे, उन सब के घर कहाँ थे? हिंदू मोहल्ले में, हिंदुओं के मोहल्ले में रहते थे, हमारे जाती मकानात थे। अब जो मैं अपनी फैमिली की बात कहता हूं और यही हालत बाकी तमाम उन इस्माइलियों का हुआ। हमारा मकान हिंदुओं के लत्ते यानी लोकेलिटी में था, सब हिंदू थे एक जगह। जब हम मस्जिद में गए और वहां जाके कलमा पढ़ा और हम मुसलमान हुए तो मुसलमानों ने हमारे जुलूस निकाले, पेपरों के अंदर बातें आई, तो आसी पड़ोसियों को पता लगा कि हम मिलिट हो गए, यानी मुसलमान हो गए, खाना पीना बंद हो गया, चीजें बेचने वाले हमारे घर पे लाने न देने, हम कुएं से पानी लेते थे, पानी बंद हो गया, हम बाहर निकले तो औरतें घर का गंध और खास तौर पे अपने छोटे बच्चों का गूं कागज में लपेट के हमारे ऊपर फेंका करती थी, पत्थर फेंके थे, इस्माइली जख्मी हुए। अब करें क्या? अपनी मिल्कियत के मकान छोड़ के जाने भी किधर? किसी जगह 1 बरस, किसी जगह 2 बरस, किसी जगह 3 बरस पंजाब के इस्माइलियों ने इस तरह पत्थर खाए हैं, लहू लुहान हुए हैं, गूमूत उनके ऊपर फेंका गया, पानी बंद किया गया, खाने पीने की चीजें बंद कर दी गई। वो हैरान किया के बाद छूट गया, लेकिन उनका ईमान डगुमगु न हुआ। 60,000 जो रह गए वो रह गए। आज भी हिंदुस्तानी पंजाब की साइड में आज भी सैकड़ों गुप्ती इस्माइली हैं। मैं कभी कभी जाया करता हूं और उनको ताने मैंने देता हूं। वो तो मर गए जो उस जमाने के लोग थे, अब उनकी औलाद है तो औलाद तो अभी बिगड़ गई, कमजोर हो गई, उनको पता भी नहीं लगा। लेकिन मैं बहुत वर्षों से उधर जाया करता हूं
کئی افسوس بھی کرتے تھے. تو میں نے یہ بات اس لیے کہی کہ مذہب کے لیے پتھر کھائے، دکھ اٹھائے، پانی بند ہو گیا، کھانا بند ہو گیا، کیا ہوا؟ مذہب کے لیے تو کیا جاتا ہے. سونا بیچی ساجن لیجیے. سونے کا مطلب یہ ہے ہماری دولت. موتی کے مول یعنی ہمارا ایمان، ہمارے وچار خیال، وہ بھی ہم نے اپنے مولا کے پاؤں میں رکھ دیے ہیں کہ دنیا کی دولت، ہمارے خیال، مال، جان، آل اولاد، سب کچھ ہم نے امام زمان کے قدموں میں رکھ کے اس امام کو ہم نے قبول کیا ہے. تو یہ امام لوگوں کے کہنے سے ہم چھوڑ دیں؟ کوئی ایک مولوی ہماری دکان پہ آوے، یا ایک پنڈت ہمارے پاس آوے، یا ایک کرسچن پادری ہمارے پاس آ کے اور وہ کہے تمہارا آغا خان تو ایسا اور ہمارا ایمان خلاص. 1963 میں میں یورپ گھومتا تھا. میں نے جانے سے پہلے امام کے حضور میں عرض بھیجی تھی کہ خداوند کبھی تو منظور کرے تو مجھے کوئی تھوڑی ملاقات چاہیے. چلو تھوڑے ٹائم کے بعد مجھے اور میری عورت کو مولا نے ملاقات بخشی اور پھر مجھ کو فرمان کیا کہ تم اپنی وائف کو واپس بھیج دے دار السلام اور تم تھوڑا ٹائم یورپ میں اور خاص طور پہ لندن میں گزارو. تو میں 1 مہینہ لندن ٹھہرا. پھر میں مولا کے پاس آیا. مولا اب میں واپس جاؤں، جلدی کیا ہے، تھوڑا اور ٹھہرو. تو ہر مہینے ملنے جاتا تھا، ہر مہینے مجھے واپس بھیج دے. میں نے 5.5 مہینے لندن میں گزارے. میں نے وہاں کلاسز شروع کی. اسٹوڈینٹس کو ہر سنڈے صبح بیت الخیال کی بندگی ہو جائے دعا پڑھنے میں، تو اسٹوڈینٹس کو بٹھا کے ان کے ساتھ میں باتیں کروں. ایک لڑکا کہتا ہے مشنری صاحب میں فلانی جگہ کے اوپر پیئنگ گیسٹ کے طور پہ ایک انگلش فیملی ہے، میں ان کے پاس رہتا ہوں، مجھے ایک پرابلم ہے. کیا پرابلم ہے؟ پرابلم یہ ہے کہ ہر سنڈے کو ان کے گھر میں ایک پادری آتا ہے، اور جب اس پادری کو یہ پتہ لگ گیا کہ میں اسماعیلی ہوں اور مسلمان ہوں، کیونکہ میں نے ان لوگوں کو کہا ہے کہ مجھے سور کا گوشت نہیں چاہیے، تو وہ بڑے تنگ ہوتے ہیں میرے لیے. آلو وغیرہ تھوڑے پوٹیٹوز بوائل کر کے مجھے دے دیتے ہیں، کھانے پینے کی مجھے تکلیف دیتے ہیں، لیکن میں مجبور ہوں، یہ سستا بہت ہے، میری کالج وہیں ہے، میں کہیں اور جا بھی نہیں سکتا اور میں اس کو افورڈ نہیں کر سکتا، اس لیے بیٹھا ہوں. چلو کھانا خوراک کی تو کوئی بات نہیں مشنری باپا، لیکن وہ جو پادری ہے نا وہ ہر سنڈے مجھے ملتا ہے اور مجھے مولا اور نبی کے ورود میں باتیں سناتا ہے. اب یہ وہ زمانہ تھا 63 کا کہ تھوڑے دن پہلے ہی حضرت امام سلطان حضرت امام شاہ کریم صلی اللہ کی ایک بڑی پکچر لائف میگزین جو نکلتا ہے امریکہ سے، اس زمانے کے اندر بڑی سائز تھی، سینٹرل فوٹو تھی، بیچ ہے اور بیچ کے اوپر مولانا حضرت امام سوئے ہوئے ہیں، کاسٹیوم پہنا ہے سوئمنگ، اور انوچکا نام کی ایک لڑکی 17-18 سال کی تھی، وہ ایک بہت بڑے آئل میگنٹ کی لڑکی تھی اور امام زمان اس کے ساتھ گھوما کرتے تھے. اس نے بھی سوئمنگ سوٹ پہنا ہے اور وہ بیٹھی ہے اور امام زمان نے اپنا سر اس کی گود میں رکھا ہوا ہے. یہ فوٹو آئی، وہ پادری یہ فوٹو لے کے آیا، دیکھ یہ تو بڑا امام. کہتے مشنری صاحب میں تو پسینے پسینے ہو گیا، میں ادھر جانا نہیں چاہتا. میں بولا اچھا کیا تم نے میرے سے بات کی، اس میں کیا ہوا؟ ارے 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 اس میں کیا کو ڈرتے ہو؟ نیکسٹ سنڈے کو جب ایک پادری آئے تو پادری کو پوچھنا، کہنا کہ عیسیٰ علیہ السلام کسی ویشیا کے گھر میں گئے تھے؟ مشنری صاحب سچ بات ہے، وہ پادری مجھے مارے گا تو نہیں؟ میں بولا تو فکر مت کر، اور کبھی مارے گا تو بھی کیا ہوا، تم یہ بات ضرور کہنا کہ عیسیٰ نبی جیسس پروسٹیٹیوٹ کے گھر گئے تھے. وہ چپ ہو جائے گا
तुझे हाँ ना नहीं कहेगा। जब वो चुप हो जाए तो कहना कि जीसस उस प्रोस्टिट्यूट के घर गए। उस प्रोस्टिट्यूट, उस वेश्या रंडी ने आपके पांव धुलाए, अपने घर अंदर लेके गई, अपने पलंग के ऊपर सुलाया, ईसा नबी के बालों में अपनी हराम कमानी से खरीदा हुआ तेल मला, उसका सर धुलाने के बाद कंघी भी की और उसको दूध पिलाया। और ये सब कुछ उस औरत की हराम की कमाई से निकला हुआ था। और ईसा नबी फिर क्या हुआ कि उस रंडी के गोद के अंदर सिर रख के सो गए। वो सब लड़के मेरा मुंह देखने लगे। मिशनरी साहब, सच बात है? मैंने कहा हाँ सच बात है। तो कोई रेफरेंस? मैंने कहा रेफरेंस की जरूरत नहीं, वो पादरी समझ जाएगा, लेकिन फिर भी तुम्हें रेफरेंस चाहिए तो एपिस्टल्स जो है ना बाइबल के पीछे वो पढ़ो। तो लड़के को हिम्मत आ गई। दूसरे संडे को पादरी आया और फिर उसको छेड़ा तो इसने ये सब बातें कही। जब पादरी को ये कहा ना कि ईसा नबी रंडी के घर गए थे तो पादरी का मुंह एकदम लाल हो गया। क्या बकते हो? ऐसा नहीं, मुझे प्लीज टेल मी इज इट ट्रू और रॉन्ग। अब पादरी क्या बोले? क्या बोले? ना नहीं कर सकता, हाँ करे तो भी मरता है। फिर इस बच्चे ने तो सारी बातें कह दी। उस दिन के बाद पादरी ने उस घर में आना छोड़ दिया। आके मुझको उसने कहा मिस्टर साहब ही इज नॉट कमिंग नाउ। मैं बोला जान छोड़ दी। अपने मजहब को समझो और दूसरों के मजहब को भी समझो। हमारे इमामों ने ऐसा कोई काम नहीं किया है। हमारे इमामों ने हमेशा आला दर्जे से जिंदगियां गुजारी हैं कि लोगों को चिराग मिले, हिदायत मिले, एग्जाम्पल्स मिले। हमारा कोई भी इमाम कभी लूला, लंगड़ा, अंधा, काना, अपाहज नहीं हुआ। हमारा कोई भी इमाम कभी भिखारी नहीं हुआ। एक बात जरूर आपको कह दूं जो मैंने शुरू से कही कि खुदा को अपने से बड़ा समझो। कभी बड़ा नहीं समझ सकते तो अपने से छोटा मत समझो, अपने जितना तो समझो। हाजिर इमाम के लिए भी मैं आपको यही कहता हूं कि उसको अपने से छोटा मत समझो। बहुत सी ऐसी चीजें हैं जो इमाम की हमें पता नहीं लगता। क्या इमाम हर काम आप लोगों को के मुझको के किसी अपने मुरीदों को बोल बोल के पूछ के करे? तो फिर इमाम कहेगा वो तो मालिक है, वो जो चाहे सो कर सके। बहुत सी ऐसी चीजें रसूल अकरम के लिए हलाल थी, दूसरों के लिए हराम है। एक जोक, लेकिन कितना अच्छा जोक। जोक तो नहीं है, जोक उसको कहते हैं कि जो बनावटी हुए। ये सच्ची हकीकत है, बनावटी नहीं। मगर मैंने जोक का नाम इसलिए दिया कि जिस तरीके से ये पुटअप किया गया है ना, वो हमको एक जोक लगता है। गई लड़ाई थी 1939 सितंबर की 1 तारीख को लड़ाई शुरू हुई जर्मनी की और अंग्रेजों की। उसके बाद फिर जापान भी आ गया और अमेरिका भी आया। 1940 के आखिर तक तकरीबन बरस सवा बरस के अंदर लड़ाई खूब भड़क उठी। सारा यूरोप जर्मनों के कब्जे में आ गया। एक अमेरिकन कोई कर्नल था या मेजर था, मिलिट्री का आदमी था, सलमिया के अंदर जीप में निकला सिगरेट ढूंढने के लिए अपने कैंप में से। तो सिगरेट ढूंढने के लिए निकलते निकलते काफी दूर चला गया और खेतों के अंदर एक दुकान नजर आई। वहां आया तो एक इस्माइली की, सीरियन इस्माइली की दुकान थी। खेती भी करता था, मकान भी था, दुकान भी रखी थी। जीप से नीचे उतरा और अरबी जबान के अंदर उसको कहा तेरे पास सिगरेट है? कहते हैं 5-7 किस्म के सिगरेट उसके सामने रखे हैं। बहुत खुश हुआ, पैसे दिए, सिगरेट निकाल के शुरू किया।
ادھر ادھر دیکھتا رہا کہ اور بھی کوئی چیزیں ہیں، تو نظر پڑی امام سلطان محمد شاہ کی فوٹو لگی ہوئی تھی، دوسری طرف دیکھا تو پرنس علی خان کی فوٹو لگی ہوئی تھی۔ سلمیہ کے لوگ پرنس علی خان کو بہت پیار کرتے تھے، آج بھی کرتے ہیں، اور اسی لیے پرنس صاحب نے اپنی ول بنائی کہ مجھ کو سلمیہ میں دفن کیا جائے۔ سلمیہ کا، سیریا کا سلمیہ علاقہ بہت دور ہے، 200 میل ہے دمشق سے۔ اس جنگل کے اندر ایک اکیلی دکان، ایک عرب کھیتی کرنے والے کی دکان، اس کے اندر آغا خان کی فوٹو، پرنس علی خان کی فوٹو۔ وہ دیکھ کے حیران ہو گیا۔ کوئی ایکٹر کی فوٹو ہوتی تو اس کو ایسا ہوتا کہ اس نے اپنا ہیرو بنایا ہوا ہے نا، لوگ ایسے بہت سے ایکٹروں کی اور ایکٹریسوں کی فوٹو رکھتے ہیں۔ تو وہ اس کو پوچھتا ہے کہ بھلا یہ کون ہے؟ اس نے کہا کہ یہ میرا مالک ہے۔ لیکن تمہیں پتا یہ کون ہے؟ ہاں مجھے پتا ہے۔ اب تو بتا تو صحیح کون ہے، تیرے کو کیا ہے؟ تو میں جانتا ہوں یہ آغا خان ہے، ہنس پڑا وہ اسماعیلی، ہمارا ہنس پڑا، یہ تو سچ ہے۔ مطلب تجھے آغا خان کے ساتھ کیا تعلق؟ یہ تو ادھر یورپ امریکہ کے اندر بڑے مشہور ہیں، اس کے بڑے گھوڑے ہیں، یہ مونٹے کارلو کے جوئے خانے میں جاتے ہیں، یہ رات کی کلبوں میں جاتے ہیں اور عورتوں کے ساتھ گھومتے پھرتے ہیں اور عیش آرام کرتے ہیں، تو تم اس کو یہ اپنا امام مانتا ہے؟ وہ کاؤنٹر چھوڑ کے اسماعیلی باہر نکل آیا، غصے سے اس کو کہتا ہے تجھے پتا ہے یہ جتنی باتیں تو نے کی وہ اس لیے کی کہ تو میرا دل جلائے۔ میں تجھے کہوں کہ یہ میرے لیے خدا ہے، یہ میرا امام ہے، اور یہ ساری دنیا اس نے بنائی ہے۔ تیرے باپ نے بنائی؟ ناٹ مائی فادر۔ تو بولا اس نے بنائی ہے۔ جب اس دنیا اس نے بنائی ہے تو اس کو تو ہر رائٹ ہے جو کچھ چاہے کرے۔ تیرے باپ کی دنیا ہے؟ وہ میرے ساتھ چلا گیا، اس نے یہ رپورٹ لکھی۔ یہ رپورٹ آپ کو 1945 یا 4 کے اکتوبر مہینے کے ریڈر ڈائجسٹ میں ملے گی، ڈھونڈو کہیں سے۔ میں نے آپ کو یہ بات اس لیے بتائی کہ وہ اس کا ایمان خراب کرنے کی باتیں کر رہا تھا۔ اس قسم کی باتیں تو رسول کریم کے لیے کتنے مشرک کیا کرتے تھے، ان مسلمانوں کا ایمان خراب کرنے کے لیے رسول اکرم نے 11 بیویاں کی۔ جب رسول اکرم نے اس وقت آپ کی عمر تو تقریباً 55 سال کی تھی، یہ 54 سال کی 9 برس کی بی بی عائشہ کے ساتھ جب شادی کی تو مشرکین نے تو بہت بغلیں بجائیں مکہ کے اندر۔ یہ واقعہ تو مدینے کا ہے، لیکن غیروں نے اس کے اوپر تو کتنی کھپتیاں اٹھائیں، نبی کریم کے لیے بہت باتیں بتائیں۔ میں نبی کریم کی ساری لائف آپ کے سامنے کیا بیان کروں؟ آپ پڑھو، آپ کو پتہ لگے۔ تو ہمارے اماموں کے خلاف، ہمارے اماموں کے وروج میں، ہمارے اسماعیلی مذہب اور طریقے کے خلاف میں وہ لوگوں نے ہمیشہ سے کوشش کر رکھی ہے۔ کیا لوگوں کی تانے مینے سے، لوگوں کی ان باتوں سے ہم اپنا ایمان خراب کریں؟ امام اور نبی شریعت سے اونچے ہوتے ہیں، شریعت ہم کو لاگو ہوتی ہے، اماموں اور نبیوں کو شریعت نہیں لگتی۔ وہ شریعت کے پیدا کرنے والے ہیں، وہ شریعت بنانے والے ہیں، شریعت ان کے تابع ہے، وہ شریعت کے تابع نہیں۔ امام اگر رات کو دن کہے تو وہ دن ہے، اور دن کو رات کہے تو وہ رات ہے۔ اسماعیلی مذہب کا یہی ایک اصول ہے کہ حضرت امام کا حکم مانا جائے۔ حضرت امام سلطان محمد شاہ نے بیت الخیال کے ایک فرمان میں فرمایا ہے، میں نے کہا ایک جگہ ذکر بھی کیا ہے ابھی 2 دن پہلے، کہ ایک دفعہ امام بیت الخیال میں آ کے انہوں نے یہی بات اور یہی تھیم کے اوپر فرمان کیے کہ مرشد کا حکم مانو، اپنا ایمان سلامت رکھو۔ مرشد کیا کرتا ہے یہ مت دیکھو، کیونکہ تم مرشد کی باتوں کو سمجھ نہیں سکو گے۔ مرشد جو کہتا ہے وہی کرو۔
تو امام نے حافظ شیرازی کا ایک شعر فرمایا. حافظ شیرازی کا شعر بولا کہ اگر تیرا مرشد تجھ کو کہے کہ تو اپنا مصلی شراب میں بھگو کے پھر اس کے اوپر بیٹھ کے نماز پڑھ تو انکار مت کرنا، جلدی کرنا. تیرا مرشد جو جانتا ہے وہ تو نہیں جانتا. اس نے تجھے شراب کے اندر بھگو کے مصلی پہ، شراب حرام ہے، اس مصلی کے اوپر بیٹھ کے تم نماز پڑھو. اپنے دل میں کچواہٹ پیدا نہیں کرنا. مرشد کہتا ہے ایسا کرو، وہ بہتر جانتا ہے. مرشد بہتر جانتا ہے. مرشد کی حقیقت مرشد ہی جانتا ہے. یا تو پیری مریدی چھوڑ دینی چاہیے، اور اگر پیری مریدی میں رہنا ہے تو پھر مرشد کا حکم ماننا چاہیے، چاہے وہ کیسا بھی حکم ہو. ہمارے اسماعیلی مذہب کی یہی بنیاد ہے، حضرت امام کا حکم ماننا. ایک دفعہ میرے دادا جان کو امام سلطان محمد شاہ نے بنگلے پہ بلوایا. کمریا حاجی دروازے پہ کھڑے تھے. جب امام نے حکم کیا کہ دیکھو کمریا امرتسر کے عزیز علی کو بلاؤ، ان کو بلایا. میرا دادا جان کہتے ہیں کہ میں جب اندر گیا تو ایک آرام چیئر تھی، ایزی چیئر. امام زمان نے اپنے پاؤں اس کے اوپر رکھے ہوئے تھے اور اخبار پیپر پڑھ رہے تھے. مولا کا جو پاؤں اس کے اوپر ایسے لمبے تھے تو انگوٹھا اور انگوٹھے کے ساتھ والی جو انگلی ہے پاؤں میں، اس کے اندر ایک لکڑی تھی. یہ لکڑی ان دو انگلیوں سے امام گھما رہے تھے. چھاپا پڑھ رہے ہیں، سائڈ میں کافی پڑی ہے وہ سپ کر رہے ہیں، پاؤں کے یہ انگوٹھے اور انگلی میں لکڑی پھرا رہے ہیں. اور میرے دادا کہتے ہیں میں جب داخل ہوا تو مولا کا منہ اس طرف تھا، میری طرف تو پیٹھ تھی. تو جیسے ہی میں نے اندر پاؤں رکھا تو فرمان کیا عزیز علی آؤ. میں نزدیک گیا تو مجھ کو وہ لکڑی پھرتی ہوئی نظر آئی. امام فرمایا دیکھو کمریا عزیز علی، امام اگر پاؤں سے لکڑی بھی پھراتا ہے اس کا بھی کچھ مقصد ہے. امام کی ہر بات کا کچھ مقصد ہے جو ہم نہیں جانتے. اگر ہم امام کی باتوں کو سمجھ لے لیں کہ امام ہر وقت کیا کرتے ہیں تو ہمارا روحانی درجہ امام کے برابر ہو گئے. آپ یہ چاہتے ہیں کہ امام ہر بات ہم کو پوچھ کے کرے تو بھی نہیں ہو سکتا. یہ پیری مریدی نہیں ہے. پیری مریدی یہ ہے ہمارا صرف مولا کے پاؤں میں پڑا ہے، ہم اس سے محبت کرتے ہیں، ہم اپنے مولا کو چاہتے ہیں، پیار کرتے ہیں. ہماری جان، مال، آل، اولاد اس مولا کے اوپر قربان ہے. لوگوں کے کہنے سے ہم اپنا مذہب نہیں چھوڑ سکتے، لوگوں کے کہنے سے ہم اپنے مولا کو چھوڑ نہیں سکتے. ہماری گئی ہسٹری کو آپ دیکھو، بہت پرانی نہیں، صرف گئی 100 برس کی ہسٹری کبھی دیکھ لو گے تو مڈل ایسٹ کے اندر ہمارے اسماعیلیوں نے اپنی نظر کے سامنے 6 مہینے کے بچے قتل ہوتے دیکھے. 6 مہینے کے معصوم بچے کو ایسا پھینکے اور نیچے 2 آدمی تلوار پکڑے، یہ بچہ اس تلوار پہ گر کے 2 ٹکڑے ہو جائے. ماں اور باپ کی نظر کے سامنے اس طرح اسماعیلیوں نے اپنی نظر کے سامنے 6 مہینے کے معصوم بچوں کو قتل ہوتے دیکھا ہے. ایک کو نہیں، بچوں کو سب کو مار ڈالا گیا، لیکن پھر بھی اس نے اپنے امام کو چھوڑا نہیں، مذہب کو چھوڑا نہیں. 1100-1200 سال سے مڈل ایسٹ کے اندر ہمارے اسماعیلی بھائی رہتے ہیں. یہ جو ایران کے لوگ ہیں یہ بعد کے آئے. ایران کے لوگوں کو، افغانستان کے لوگوں کو تقریباً 1000 سال ہوا ہے. ناصر خسرو داری نے ان کو اسماعیلی مذہب کا بوجھ دیا، لیکن سیریا، سلمیا اور اوپر جو رشیا کے اندر اسماعیلی رہتے ہیں ان رشیوں کو تو کسی نے بوجھ نہیں دیا. یہ تو امام جعفر صادق علیہ السلام سے اسماعیلی چلے آتے ہیں. 1200-1300 سال سے یہ لوگ اسماعیلی ہیں.
امام ظاہر میں کبھی ان کے پاس نہیں گئے. ابھی حضرت امام 2 دفعہ 3 دفعہ سلمیہ ہو کے آئے, لیکن امام سلطان محمد شاہ تک کبھی بھی ان لوگوں نے حضرت امام کا ظاہری دیدار نہیں کیا. امام جعفر صادق علیہ السلام سے لے کے 1200 سال سے انہوں نے کبھی امام کو دیکھا نہیں. 1200 سال سے انہوں نے سفر بھی نہیں کیا کہ جا کے بامبے یا کسی اور جگہ حضرت امام کا دیدار کر کے آئے. ان کو برس میں 1 دفعہ تعلیقہ ملتا تھا, برس میں 1 دفعہ. لیکن اب